اب آپ اندازہ لگائے نا، ایک مسلمان کا بچہ ہے، اسلامی گھرانے میں پیدا ہوا، اور وہ چھوٹے نرسری سے جاتے جاتا ہے، یہ KG1 ہے، KG2 ہے، KG3 ہے، KG4 ہے، فلاں 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 وغیرہ، KG ویجی سب پڑھ کے پھر جو ہے نا وہ آگے جاتے جاتے میٹرک پاس کر دیا، اور اس کو نوکری بھی مل گئی اور نوکری بھی کر رہا ہے، اس کو سورہ فاتحہ کا مطلب نہیں معلوم، کس طرف ہم جا رہے ہیں۔ ہم جب اسکول میں پڑھتے ہمارے زمانے ایک ماحول، دینی ماحول تھا، ہم تو الحمدللہ والی صاحب کا جو دور تھا اس میں قاضی ہوتے تھے، میرے دادا خود قاضی تھے، تو اسلامی فیصلے بھی ہوتے تھے، ماحول ایسا تھا کہ 1969 میں ضم ہوا سوات تو پاکستان کے ساتھ، اس وقت تک جو ہے نا بالکل ایک اسلامی ریاست، جیسے کہ ریاست قلات ہے اور یہ جو ریاست ضم ہو گئی ہے، تو یہاں اسلامی قاضی ہوتے تھے باقاعدہ، تو ہمارے اسکول میں بھی یہ چیزیں سمجھائی جاتی تھی بچوں کو، ماحول اچھا تھا، لیکن اب پتہ نہیں، وہاں سنا ہے ڈانس بھی سکھاتے ہیں، یہ سارے لوگ اگر کل ڈانسر بنیں گے تو تماشبین کدھر سے لاؤ گے؟ ایسے بھی اسکول بن گئے، بچوں کو ڈانس سکھاتے ہیں، بچوں کو ڈانس سکھاتے ہیں، ڈول باجے سکھاتے ہیں۔ اللہ کی بندو، قوم کو ڈانسر بنانے کا کیا مطلب ہے؟ چلو سائنس پڑھا دو ان کو، ٹیکنالوجی سکھا دو ان کو، ایک ترقی کے دنیا میں تو ترقی کر لیں گے نا، ڈانس سے کیا ترقی؟ سارا ملک سرکس بن جائے گا، ہر آدمی ڈانسر ہوگا۔ تو میرے دوستو، یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم اپنی سمجھ سے نہیں کر رہے، ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ایسا ہم کیوں کر رہے ہیں، ایسا ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اس کی تلقین کی جا رہی ہے، دوسروں کی دیکھا دیکھی ہم ایسا کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا دوسروں کی دیکھا دیکھی تم کرو گے تو وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، یاد رکھو پھر بھٹک جاؤ گے اللہ کے راستے سے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔